شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے مومنین نے دنیا اور آخرت کی فلاح، یعنی مکمل بھرپور ابدی اور حقیقی کامیابی اور ہر طرح کی بھلائی حاصل کر لی۔ وہ مومنین جو اپنی نماز میں خشوع سے پیش آتے ہیں، یعنی خدا کی عظمت و جلال سے مرعوب ہو کر دلی اور جسمانی طور پر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کے سامنے دب کر جھکے رہنے والے ہیں، اور جو گندی بیہودہ بیکار باتوں سے منہ پھیر لینے والے ہیں، اور جو پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اور جو اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو خود کو جنسی بدکاری یا زناکاری سے بچا کر رکھنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی جائز ملکیت ہوں، پس ان کے ساتھ جنسی عمل کرنے میں وہ قابل ملامت یا لائق مذمت نہیں۔ پھر جس کسی نے جنسی خواہش کی تسکین کے لیے اس کے سوا کوئی اور طریقہ تلاش کیا یا اس کے علاوہ کچھ اور چاہا تو وہی لوگ حد سے بڑھ کر زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور وہ مومنین جو اپنی امانتوں، اپنے معاہدوں یا اپنے عہد و پیما کا پورا لحاظ رکھنے والے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی تمام نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں تمام ارکان اور اجزائے نماز کے ساتھ پوری طہارت، توجہ اور سکون قلب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو بس یہی لوگ جنت کے وہ وارث و مالک اور قابض ہیں جو میراث میں فردوس بری یعنی پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے ایک دوسرے سے ملے جلے کئی گلشن در گلشن، چمن در چمن پائیں گے، جن کے گرد گرد اونچی دیواریں کھچی ہوں گی، اور وہ ان محلات سے بھی ملے ہوئے ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ، جوہر، نچوڑ یعنی ایسنس سے بنایا، پھر اسے نطفہ یعنی ٹپکا ہوا قطرہ قرار دے کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، یا پھر ہم نے اس ایک محفوظ جگہ میں نطفہ قرار دے دیا، پھر ہم نے اسے جمے ہوئے خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر اسے ایک بالکل ہی دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا، یعنی پھر اسے ایک سمیع و بصیر، دانا و بینا، صاحب فہم و فراست، صاحب اختیار اور عظیم صلاحیتوں کا مالک انسان جیسی عظیم مخلوق بنا دیا۔ کیسی بڑی شان اور برکتوں والا ہے اللہ، جو سب پیدا کرنے والوں سے بہترین پیدا کرنے والا، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن ازسر نو ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستوں والے طبق یا آسمان بنائے، غرض ہم پیدا کرنے کے کسی طریقے سے غافل یا ناواقف نہیں، اس لیے قیامت میں تم کو دوبارہ پیدا کر دینا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، یا ہم اپنی مخلوق سے غافل اور بے خبر نہیں ہیں، یعنی ہم ان کی پوری خبرگیری کرتے ہیں اور ان کو بھولتے نہیں، اس لیے ہم ضرور ان کو اپنے پاس بلا کر ان کا حساب لیں گے، اور ان کے طرز عمل کے لحاظ سے ان کو ابدی زندگی عطا کرنا نہیں بھولیں گے، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے ساتھ خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اسے بہا لے جانے یا کسی طرح سے بھی غائب کر دینے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ پھر اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے، جن میں تمہارے لیے بہت سے میوے اور لذیذ پھل ہیں، اور انہی سے تم اپنی روزی بھی کھاتے کماتے ہو۔ اور زیتون کا ایک وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو تیل کو بھی ساتھ لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے،
اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں اور چوپایوں میں ایک سبق موجود ہے۔ جو کچھ ان کے پیٹ کے اندر ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان میں سے کچھ کو تو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم والو، تم اللہ کی بندگی یعنی اللہ کی مکمل اطاعت کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ پھر کیا تم غیر خدا کی بندگی جیسے سخت برے کام کے برے انجام سے بالکل نہیں ڈرتے؟ اس پر ان کی قوم کے جن سرداروں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا تھا، کہنے لگے، یہ شخص کچھ بھی تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بھی تو ہم جیسا ایک آدمی ہے۔ یہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم پر کسی نہ کسی طرح برتری یا فضیلت حاصل کرے۔ اگر اللہ کو کسی کو بھیجنا ہی ہوتا تو وہ فرشتے نہ بھیج دیتا، یا اگر اللہ کو کسی کو بھیجنا ہی تھا تو وہ ضرور فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے پہلے کے باپ دادا پر دادا کے وقتوں میں بھی نہیں سنی کہ آدمی اللہ کا رسول بن کر آ گیا ہو۔ کچھ نہیں، بس یہ آدمی تو کچھ پاگل ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ دنوں انتظار کر لو، شاید یہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ نوح نے عرض کی، میرے پالنے والے مالک، تو میری مدد کر، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ تو ہم نے ان پر وحی کی کہ ہماری نگرانی اور ہماری وحی یعنی ہمارے خفیہ اشاروں اور ہدایات سے ایک کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور اس میں اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، انہیں تو بس اب غرق ہی ہونا ہے۔ پھر جب تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہو، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اور کہنا کہ اے میرے پالنے والے مالک، مجھے برکت والی جگہ اتارنا، کیونکہ تو بہترین اتارنے والا ہے، یا مجھے برکت کا اتارنا اتاریے گا، اور تو سب اتارنے والوں سے اچھا ہے۔ یقیناً اس سارے قصے میں بہت سی دلیلیں، نشانیاں اور حقیقتیں ہیں۔ مثلاً یہی حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کا امتحان لے کر ہی چھوڑتے ہیں، یا ہمیں ان کی آزمائش تو بہرحال کرنی ہی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور زمانے کے لوگوں کو بالکل نئے سرے سے پیدا کر دیا، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک پیغام لے جانے والا بھیجا، یہ پیغام دے کر کہ تم صرف اللہ ہی کی بندگی یعنی مکمل اطاعت کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ کیا تم اس کی بندگی نہ کرنے کے بدترین انجام سے ڈرتے نہیں؟ مگر اس کی قوم کے مغرور سرداروں نے، جو ابدی حقیقتوں اور خدا و رسول کو دل سے ماننے سے انکاری یعنی کافر تھے، اور انہوں نے آخرت میں خدا سے اپنی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا تھا، حالانکہ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کی بے حد بے شمار نعمتیں اور عیش کا سامان دے رکھا تھا، مگر اس کے باوجود وہ کہنے لگے، یہ شخص کچھ بھی تو نہیں مگر بس تم ہی جیسا ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، یعنی یہ بھی اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور اسی پانی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت قبول کر لی تو پھر تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ شخص تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈی بن جاؤ گے تو اس وقت تم اپنی قبروں سے باہر نکالے جاؤ گے؟ عقل سے دور، بہت ہی دور ہے جو وعدہ کہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کسی اور زندگی کی کچھ حقیقت نہیں، بس ہمیں یہیں مرنا اور یہیں جینا ہے، اور ہم ہرگز مر کر اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص تو کچھ بھی نہیں، بس ایک شخص ہے جو اللہ پر جھوٹی باتیں گھڑے چلے جا رہا ہے، اور ہم ہرگز اس کو ماننے والے نہیں۔
اس پر اس رسول نے کہا ہے میرے پالنے والے مالک، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، اس پر تو میری مدد فرما۔ خدا نے ارشاد فرمایا، بس قریب ہی ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر ضرور پچھتائیں گے، یعنی فرمایا تھوڑے ہی عرصے میں یہ لوگ ضرور شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آخرکار بالکل سچ مچ ایک زبردست دھماکے نے بالکل ٹھیک طرح سے ان کو آن پکڑا، پھر ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ آخرکار بالکل ٹھیک حق کے مطابق ایک عظیم ہنگامے نے ان کو آن پکڑا اور پھر ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ بس ظالموں کی قوم کے لیے ہماری مار اور پھٹکار، یعنی ہماری رحمتوں اور نعمتوں سے دوری ہی دوری ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا۔ کوئی قوم نہ تو اپنی مقررہ مدت یا وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ ہی اپنی اس مقررہ مدت کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے لگاتار پے در پے مسلسل اپنے پیغام لے جانے والے بھیجے، مگر جب کبھی بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آیا تو اس قوم نے اس کو خوب جھٹلایا، تو ہم بھی ایک کے بعد دوسری قوم کو ہلاک و برباد کرتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ ہم نے ان کو قصے کہانیاں اور افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ خدا کی مار اور اس کی پھٹکار، یعنی خدا کی حقیقی نعمتوں اور رحمتوں سے دوری ہو ان لوگوں پر جو خدا کے پیغمبروں کو نہیں مانتے۔ یہ ابدی حقیقتوں اور رسولوں کو نہ ماننے والوں کی سخت مذمت ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی باتوں، نشانیوں، دلیلوں، حقیقتوں، معجزوں اور کھلی ہوئی دلیل اور سند کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے مغرور سرداروں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی بڑے سرکش، خود کو بڑا اونچا سمجھنے والے گھمنڈی ظالم۔ وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئیں، جبکہ ان کی پوری قوم ہماری غلام و پجاری ہے۔ غرض انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار ہلاک و برباد ہونے والوں میں سے ہو کر ہی رہے۔ جبکہ موسیٰ کو تو ہم نے عظیم کتاب عطا کی تھی تاکہ وہ لوگ اس سے ہدایت پائیں، اور اسی طرح ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اپنی ایک بڑی نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک اونچی، ہموار، ٹھہرنے کے قابل، صاف ستھرے چشمے والی زمین پر رہنے کی جگہ عطا کی، یا ان دونوں کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان سے رہنے کی جگہ تھی اور جہاں صاف پانی کے چشمے بہہ رہے تھے۔ اے پیغمبرو، اچھی اور پاک غذائیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ تمہاری قوم ایک ہی قوم ہے اور میں تمہارا پالنے والا مالک ہوں، تو تم مجھی سے ڈرتے ہوئے میری ناراضگی اور میرے غیظ و غضب سے بچو۔ مگر لوگ اپنے دین و مذہب کے معاملے میں مختلف کتابوں کی طرف نسبتوں کی بنیاد پر ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گئے۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی پر خوش اور مست و مگن ہے۔ اچھا تو پھر چھوڑ دیجئے ان کو تاکہ وہ ایک خاص وقت تک اپنی غفلت میں ڈوبے پڑے رہیں۔ کیا وہ احمق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مال اور اولاد کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تو گویا ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اصل بات کا تو ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح ان کا امتحان لے کر، مزید مہلت دے کر ان کو سخت ترین سزا کا مستحق بنا رہے ہیں۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ ابدی اور حقیقی بھلائیاں ہی بھلائیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے پالنے والے مالک کی ہیبت اور عظمت سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور جو اپنے پالنے والے مالک کی باتوں، نشانیوں، آیتوں، دلیلوں اور حقیقتوں کو دل سے مانتے ہیں، اور جو اپنے پالنے والے مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ انہیں جو کچھ خدا کی راہ میں دینا ہوتا ہے وہ دیتے رہتے ہیں، اس حالت میں کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے لرزتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے مالک کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ نتیجتاً یہ لوگ نیکیوں میں تیزی کرتے ہیں
اور ان کے انجام دینے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں، اور ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یا ہم کسی شخص کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت برداشت اور قدرت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایک رجسٹر ہے جو ہر ایک کا حال بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہے، اور لوگوں پر کسی قسم کا کوئی ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ ہیں کہ اتنی بڑی حقیقت سے بے خبری کے عالم میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کی حرکتیں اور بدمعاشیاں ہیں جو وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ اپنی یہ حرکتیں اور بدمعاشیاں کرتے ہی چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے بدمعاش اور عیاش دولت مندوں کو اپنی سزا میں پکڑ کر جکڑ لیں گے تو پھر وہ ایک دم چیخ اٹھیں گے، بس اب بند کرو یہ اپنی چیخ و پکار، تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ جب بھی میری باتیں، دلیلیں اور آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، غرور سے کام لیتے ہوئے، قرآن کو تفریح کا مشغلہ بناتے ہوئے اپنے قصے، کہانیوں، ڈراموں، سینماؤں، کھیل تماشوں میں لگ کر باتیں بناتے تھے، اور اپنے چوپالوں اور بیٹھکوں میں بیٹھ کر بکواس کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے بھی اس کلام یعنی قرآن پر غور و فکر نہیں کیا، یا یہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے والے باپ داداؤں کے پاس کبھی نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کی صداقت اور شرافت کو پہچانا ہی نہیں، اس لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو بالکل سچی اور حق بات لے کر آیا ہے۔ اصل میں ان کے زیادہ تر لوگ سچی اور حق بات کو پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ سچی بات ان کے ناجائز مفادات اور بدکاری کی خواہشوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اگر حق ان کی نفسانی خواہشوں اور ذاتی خیالات و مفادات کے تابع ہو کر ان کے پیچھے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان اور جو مخلوقات بھی اس کے اندر ہیں سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، یعنی ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کا سبق پیش کر دیا ہے، مگر وہ ہیں کہ اپنے ہی ذکر، اپنی نصیحت اور اپنی ہی خیر خواہی سے اپنا منہ موڑے چلے جا رہے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کچھ روزی مانگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو آپ کے پالنے والے مالک کا دیا ہوا کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ سب روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، مگر جو لوگ آخرت کی زندگی کو ہی نہیں مانتے وہ جان بوجھ کر سیدھے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ مصیبت کہ جس میں وہ گرفتار ہیں اس کو ان سے دور کر دیں تو پھر تو یہ لوگ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک کر بھٹک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے جب کبھی بھی انہیں اپنی سزا میں پکڑا پھر بھی یہ لوگ اپنے پالنے والے مالک کے سامنے نہ جھکے، اور نہ ہی انہوں نے عاجزانہ رویہ ہی اختیار کیا، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر اپنی سخت سزا کا دروازہ کھول ہی دیا تو وہ یکایک بالکل ہی مایوس ہو کر رہ گئے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سنتے ہوئے کان اور دیکھتی ہوئی آنکھیں دیں اور سوچتا سمجھتا دل دیا، مگر تم ہو کہ بہت ہی کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ وہی خدا تو ہے جس نے تمہیں زمین میں ہر طرف پھیلا دیا اور پھر تم سب اسی کی طرف سمیٹے بھی جاؤ گے۔ وہی خدا ہے جو زندگی بھی بخشتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ یہ گردش لیل و نہار، یہ دن اور رات کا آنا جانا اسی کے قبضہ قدرت و اختیار میں ہے، تو پھر تم آخر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلے کے لوگ کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی اور ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے تو پھر کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟
ایسے اوٹ پٹانگ وعدے تو ہم بہت سن چکے، ایسا وعدہ ہم سے پہلے بھی ہوا ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی ہو چکا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر محض پرانے لوگوں کی من گھڑت بے سند افسانوی باتیں، صرف جھوٹے پرانے قصے اور کہانیاں۔ پوچھئے کہ بھلا کس کی ہے یہ زمین اور جو اس میں رہتے ہیں؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی ہے۔ تو کہیے کہ پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ پھر تم کیوں غور نہیں کرتے؟ پوچھئے کہ کون ہے پالنے والا مالک ساتوں آسمان کا، اور کون مالک ہے عرش عظیم کا، یعنی پوری کائنات کی عظیم ترین عالی شان مملکت کے تخت سلطنت کا؟ تو یہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ کہیے کہ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر تم اس کی ناراضگی سے بچتے کیوں نہیں؟ پوچھئے کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار، یا ہر چیز پر کس کا اقتدار ہے؟ اور وہ کون ہے جو پناہ دینے والا ہے جبکہ اس کے مقابلے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ کہیں گے یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کہیے کہ پھر آخر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ یعنی پھر آخر کس کا جادو تم پر چل گیا ہے کہ جو مالک نہیں ہے وہ تو تمہیں مالک یا اس کے شریک نظر آتے ہیں، اور جنہیں بالکل کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے تم ان کی اصل صاحب اقتدار خدا سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر بندگی کرتے ہو اور انہی سے پناہ بھی مانگتے ہو۔ غرض جو سچی برحق بات ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ لازماً یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا اس کا ساتھی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوقات کو اپنی طرف لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ کائنات کی ہم آہنگی، اس کا نظام، اس کی مرکزیت اور وحدت سب تہس نہس ہو کر رہ جاتی، اور اس طرح پوری کائنات آنن فانن تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس لیے پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ کھلے اور چھپے، دیکھے اور اندیکھے سب باتوں کا جاننے والا ہے، اس لیے وہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اے میرے پالنے والے مالک، اگر تو اس سزا کے وعدے کو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے مجھے میری آنکھوں سے دکھلائے تو اے میرے پالنہار مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ غرض برائی کو اس طریقے سے دفع یا ختم کیجیے جو بہتر سے بہتر ہو۔ رہیں وہ باتیں جو وہ بناتے ہیں تو وہ ہم خوب جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کہا کیجیے کہ اے میرے پالنے والے مالک، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں، اکساہٹوں اور برے خیالات سے، اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اے میرے پالنہار اس سے کہ وہ شیاطین میرے قریب آئیں۔ غرض یہ کافر اپنی بکواس سے باز نہیں آتے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پالنے والے مالک، مجھے دنیا میں پھر پلٹا دے، شاید کہ میں اب نیک کام کروں، یا امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے جو وہ بکے چلا جا رہا ہے، اور اب ان مرنے والوں کے آگے ایک برزخ یعنی موت اور قیامت کے درمیان کا زمانہ حائل ہے، اس دن تک جب وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ پھر جوں ہی سور پھونک دیا جائے گا، پھر ان کے درمیان کوئی خونی رشتے باقی نہیں رہیں گے، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو اس وقت جس کے نیک کاموں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ لوگ ہر طرح کی بہتری، بھرپور پائیدار، حقیقی اور ابدی کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے، اور جن کا نیک کاموں کا پلہ ہلکا ہوگا
تو یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سخت نقصان پہنچایا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں پڑے رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کی کھال جھلسا کر رکھ دے گی، اس طرح ان کے جبڑے تک باہر نکل آئیں گے، یا ان کی شکلیں بری طرح بگڑ چکی ہوں گی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ میری دلیلیں، باتیں اور آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے مالک، ہم پر ہماری کم بختی اور بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم ایسا قصور کریں تو ہم سراسر ظالم اور قصوروار ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں، مجھ سے بکواس نہ کرو۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ جب میرے بندوں میں سے کچھ لوگ کہتے تھے کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم نے تجھے دل سے مان لیا ہے، یعنی ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا، یعنی تم ان پر خوب خوب ہنسا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تمہیں یہ تک بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، یعنی یہاں تک کہ ان کی دشمنی، ضد اور مذاق اڑانے کی دھن نے تمہیں میری یاد سے بھی بالکل غافل کر دیا اور مجھے یاد کر لینا بھی بھلا دیا، کیونکہ تم نے ان دعا کرنے والے لوگوں کو مذاق بنا لیا تھا اور تم ان پر ہنستے تھے۔ تو آج میں نے ان کے اس صبر کا یہ پھل دیا ہے کہ اب یقیناً وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ ان سے پوچھے گا، بتاؤ تم زمین میں کتنے سال رہے؟ انہوں نے جواب دیا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ تو جو گننے والے ہیں ان سے پوچھ لے۔ ارشاد ہوا کہ نہیں رہے تم مگر اس سے بھی بہت کم، اگر تم جانتے، یا کاش تم نے اس وقت کی مقدار کو جانا ہوتا۔ تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار، فضول اور بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ خدا سے بیکار، فضول اور بے مقصد کام کرنے سے بہت بلند و بالا ہے۔ وہی حقیقی سلطنت کا مالک ہے، کوئی خدا اس کے سوا نہیں۔ وہی مالک ہے عرش بزرگ، یعنی تمام کائنات کے عظیم الشان تخت سلطنت کا۔ تو جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے یا کسی اور خدا کی دہائی دے جس کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، تو اس کا حساب کتاب تو اس کا مالک ہی اس سے خوب اچھی طرح سے کرے گا۔ ایسے حق کے منکر، کافر، دین و دنیا کی بھرپور حقیقی ابدی کامیابی اور کسی بھی قسم کی بہتری نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے دعا کیجئے، اے میرے پالنے والے مالک، اے میرے پالنہار، مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ تو سب رحم کرنے والوں سے اچھا اور کہیں بہترین رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے، جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے ہی اتارا ہے اور اسے ہم نے فرض بھی کیا یا مقرر کیا ہے، اور اس میں ہم نے کھلی ہوئی واضح آیتیں، ہدایتیں، حقیقتیں، اصول اور نشانیاں اتاری ہیں تاکہ شاید تم نصیحت قبول کرو، یعنی سبق لو۔ زناکار عورت ہو یا زناکار مرد ہو، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تم کو ان پر اللہ کی اطاعت میں ذرا رحم نہ آئے اگر تم اللہ اور آخرت کو دل سے مانتے ہو۔ نیز یہ کہ ان دونوں کو سزا دیتے وقت صاحبان ایمان کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے۔ زنا کرنے والا مرد نکاح نہ کرے گا مگر زناکار یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور اسی طرح زناکار عورت بھی نکاح نہ کرے گی مگر زناکار یا مشرک مرد کے ساتھ، جبکہ اللہ اور رسول کو دل سے ماننے والے مومنین پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے۔ یعنی زانی مرد یا عورت جو توبہ نہ کرے تو اس کے لیے زناکار یا مشرک عورت
یا مرد ہی موضوع ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں زناکار مردوں کو دیں یا اپنے اور اپنی اولاد کے نکاح زناکار عورتوں سے کرائیں۔ اب وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں جو جنسی عمل کے چشم دیدہ گواہ ہوں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور پھر کبھی ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، کیونکہ حقیقتاً ایسے لوگ خود ہی فاسق و فاجر ہیں، سوا ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور واقعاً اپنی اصلاح بھی کر لیں، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ لوگ جو اپنی ہی بیویوں پر زناکاری کا الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ بھی نہ ہوں، تو اس ایک شخص کی گواہی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کھا کر گواہی دے کہ یقیناً واقعاً وہ اپنے اس الزام لگانے میں بالکل سچا ہے، اور 5ویں بار کہے اللہ کی لعنت یعنی رحمت خدا سے دوری ہو اس پر جو اپنے اس الزام لگانے میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کھا کر گواہی دے کہ یہ مرد حقیقتاً اپنے اس الزام لگانے میں بالکل جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اس کا شوہر اپنے الزام لگانے میں سچا ہو۔ اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تم پر بڑی توجہ کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے، تو شوہروں اور بیویوں کا ایک دوسرے پر الزام لگانے کا معاملہ تمہیں سخت مشکل میں ڈال دیتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے بدکاری کی یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لگائی ہے وہ تمہارے ہی اندر کا ایک جھوٹا سا گروہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ اس میں بھی تمہارے لیے اچھائی ہے۔ جس نے اس جھوٹے الزام کو پھیلانے میں جتنا حصہ لیا ہے اس نے اتنا ہی گناہ کمایا ہے، اور ان میں سے جو شخص اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے یا جس نے اس گناہ کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، اس کے لیے بہت ہی بڑی سزا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس تہمت کی افواہ کو سنا تو ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اپنے لیے اچھا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا بہتان یعنی جھوٹا الزام ہے، کیوں نہیں لائے وہ اس پر 4 گواہ؟ اب جب کہ وہ 4 چشمدید گواہ نہیں لائے ہیں تو اللہ کے قانون کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و رحم نہ ہوتا تو جن باتوں کا چرچا تم نے کیا تھا اس کی سزا میں بڑا سخت عذاب تمہیں آ لیتا۔ اس وقت تم کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے کہ جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو سناتی ہی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ بکے ہی چلے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں خود کوئی علم تک نہ تھا، جبکہ غضب کی بات تو یہ تھی کہ تم اسے ایک بہت ہی معمولی اور چھوٹی سی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم نے کہہ دیا ہوتا کہ ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ایسی بری بات منہ سے نکالیں۔ توبہ توبہ، یہ تو بہت ہی بڑا جھوٹا الزام ہے۔ اللہ تم کو سمجھاتا اور نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی دوبارہ ایسی بات منہ سے نہ نکالنا اگر تم خدا اور رسول کو دل سے ماننے والے ایماندار ہو۔ اللہ تمہارے لیے اپنی باتیں صاف صاف کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ تمام باتوں کا اچھی طرح جاننے والا، علیم اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا حکیم ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت میں بدکاری اور فحش باتیں پھیلیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی ہی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ اللہ اس سزا کو جانتا ہے
اور تم نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم نہ ہوتا اور یہ بات بھی نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، تو تم پر اللہ کا وہ سخت عذاب کب کا آ چکا ہوتا۔ اس لیے اے ایماندارو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اس لیے کہ جو شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گا تو وہ اسے فحش، گندے اور برے کاموں ہی کے لیے کہے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک صاف نہ ہو سکتا، یعنی شیطان کے وسوسوں کے نتیجے میں کوئی شخص خود اپنے بل بوتے پر برائیوں سے نہیں بچ سکتا تھا۔ نیز خدا کا توبہ قبول کر لینا بھی ہماری پاکی کا سبب بنا ہوا ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تمہاری توبہ کا بہت سننے والا اور تمہاری کمزوریوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، چاہیے کہ معاف کرتے رہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا رہے؟ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر ایماندار عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑی ہی سخت سزا ہے۔ وہ لوگ اس دن کو نہ بھولیں جس دن خود ان کی زبانیں اور خود ان کے ہاتھ پیر خود ان کے خلاف ان تمام کاموں کے متعلق گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور واضح طور پر سچ کو سچ کر کے کھول دینے والا ہے، یا انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی وہ حق ہے جو بالکل روشن اور نمایاں ہے۔ ناپاک باتیں ناپاک لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور صاف ستھری باتیں صاف ستھرے آدمیوں کے لیے ہوتی ہیں، اور صاف ستھرے لوگ صاف ستھری باتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بری ہوتے ہیں ان باتوں سے جو وہ لوگ بناتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کی معافی یا اللہ کی چھائی ہوئی ڈھک لینے والی رحمت اور عزت والی روزی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت حاصل نہ کر لو، اور اس گھر والوں پر سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل بھی نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس ہو جاؤ۔ یہی تمہارے اخلاق کی درستی کا بہترین ثبوت ہوگا، یعنی یہی تمہارے لیے زیادہ صاف ستھرا پاک و پاکیزہ طریقہ ہے اس کا برا نہ ماننا، کیونکہ یہ ایک آدمی کا بنیادی انسانی حق ہے کہ وہ اگر کسی سے کسی وقت نہ ملنا چاہے تو انکار کر دے۔ ایسی واپسی انسانی حقوق کو تسلیم کرنے کا واضح ثبوت ہے، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہوں اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز موجود ہو۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی چھپاتے ہو، سب کی اللہ کو خوب خبر ہے۔ حق کو دل سے ماننے والے ایمانداروں یا مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یعنی بدکاریوں سے بچیں۔ یہ ان کے اخلاق کی درستی کا بہترین ثبوت ہے، یا یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ کار ہے۔ جو کچھ بھی کہ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور حق کو دل سے ماننے والی ایماندار مومنات سے بھی کہیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنے پوشیدہ اعضاء کی حفاظت کیا کریں، یعنی ناجائز جنسی عمل سے خود کو محفوظ رکھا کریں۔ اسی غرض سے اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کیا کریں سوا اس کے جو اوپر سے از خود ظاہر ہو جائے، اور ان کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو لٹکا کر اپنے سینے اور گریبان پر ڈالے رکھیں، اور اپنے بناؤ سنگھار کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوا اپنے شوہروں یا اپنے باپ داداؤں یا اپنے
اپنے شوہروں کے باپ داداؤں یا اپنی اولاد کے یا اپنے شوہروں کی اولاد کے یا اپنے سگے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں بھانجوں، اپنی عورتوں یا اپنے غلاموں یا ان نوکر چاکر مردوں کے جن سے جنسی خواہش ہی باقی نہیں رہی ہے، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف ہی نہ ہوئے ہوں، نیز یہ کہ عورتیں اپنے پیر زمین پر زور سے مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو بناؤ سنگھار وہ چھپائے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ تو اے ایماندارو، تم سب مل کر اللہ کی طرف پوری طرح توجہ کرتے ہوئے اسی سے لو لگاؤ یا اس سے توبہ کرو، شاید اس طرح تم دین و دنیا کی بہتری اور بھرپور ابدی حقیقی کامیابی حاصل کر لو۔ اور شادی کرو بے شوہر عورتوں اور نیک چلن مردوں کی، اپنے غلاموں اور کنیزوں سے، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دولت مند یا غنی کر دے گا، کیونکہ اللہ بڑی وسعت دینے والا بھی ہے اور سب کے معاشی اور دیگر تمام حالات کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا بھی ہے۔ اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے شادی کرنے کا موقع نہ پا سکیں تو انہیں چاہیے کہ ضبط نفس سے کام لے کر جنسی بدکاریوں سے بچے رہیں، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے وسعت رزق عطا کر کے غنی کر دے، یعنی مالی اعتبار سے خود کفیل کر کے اپنی مالی ذمہ داریاں برداشت کر سکیں۔ اور جو تمہارے مملوکہ غلاموں اور کنیزوں میں سے تمہیں معاوضہ دے کر اپنی آزادی کا معاہدہ لکھنا چاہیں تو ان سے معاوضہ لے کر ان کو آزاد کرنے کا معاہدہ لکھ لو۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے اندر کسی طرح کی بھلائی ہے، یعنی یہ معلوم ہو کہ وہ کنیز یا غلام معاوضہ کی رقم کما کر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ اپنے معاہدے کو پورا کرنے والے بھی ہیں، اور ان میں کوئی اسلام دشمنی یا مسلمانوں کے لیے بغض و عناد کے جذبات نہیں ہیں کہ وہ آزاد ہو کر مسلم معاشرے کو نقصان پہنچائیں، غرض یہ کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایک آزاد ذمہ دار اچھے شہری بنیں گے نہ کہ آستین کے سام، تو ان کو اس مال میں سے بھی دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تاکہ وہ اپنا کوئی کام شروع کر کے کمائی کر سکیں اور تمہاری غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ اور اپنی جوان کنیزوں کو اگر وہ اپنے کو برائیوں بدکاریوں سے محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، بدکاری اور زناکاری پر مجبور نہ کرو، صرف اس لیے تاکہ تم کچھ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کر لو۔ جو کوئی بھی ان کو بدکاری پر مجبور کرے گا تو اللہ ان کو تو مجبور کیے جانے کے بعد بہت معاف کر دینے والا اور ان پر بے حد رحم کرنے والا ہے، مگر مجبور کرنے والوں کی خوب اچھی طرح سے خبر لے گا۔ غرض ہم نے صاف صاف کھلی کھلی نشانیاں، دلیلیں، حقیقتیں اور آیتیں تمہارے پاس اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ہدایتیں اور نصیحتیں بھی کر دی ہیں جو متقین یعنی حقیقی ابدی تباہی و بربادی سے ڈرنے اور بچنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی، نور یا اجالا ہے۔ اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو اور وہ چراغ شیشے کی ایک چمنی کے اندر ہو، اور اس کا شیشہ ایسا ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا دمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرق کی طرف کا ہے اور نہ مغرب کی طرف کا، کچھ دور نہیں کہ اس کا تیل آپ ہی آپ از خود بھڑک اٹھے، چاہے آگ نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ اس چراغ کی روشنی ایسی تند و تیز ہو کہ روشنی پر روشنی یا نور پر نور دکھائی دے۔ اللہ اپنی روشنی کی طرف جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالیں دے دے کر بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ خدا کی روشنی کے یہ چراغ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ گھر
بلند کیے جائیں یا ان کا ادب کیا جائے اور ان گھروں میں اللہ کے نام کو یاد کیا جائے، ان گھروں میں ایسے لوگ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے ہیں جن لوگوں کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کر دیتی، کیونکہ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل، کلیجے اور نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں بہترین معاوضہ دے ان کے بہترین کاموں کا جو انہوں نے کیے، اور انہیں اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ عطا کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں یا خدا اور رسول کے ماننے سے انکار کیا، ان کے کاموں کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بے پانی کے صحرا میں سیراب ہو کہ پیاسا تو اسے پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو وہاں کچھ بھی نہ پایا، بس اللہ کو اس کے پاس موجود پایا، تو اللہ نے اس کا پورا حساب وہیں چکا دیا، اور اللہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، پھر اس پر لہر اور موج پر موج آ کر چھائی جا رہی ہو، پھر اس کے اوپر کالا بادل بھی ہو، غرض اس طرح اندھیروں پر اندھیرے اور تاریکیوں پہ تاریکیاں چھائی ہوئی ہوں، ایسے اندھیرے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے، غرض جسے اللہ ہی ہدایت کی روشنی نہ بخشے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ یعنی جو شخص اللہ ہی سے ہدایت کی روشنی نہ مانگے تو اس کو بھلا کون ہدایت کی روشنی بخش سکتا ہے، کیونکہ سارا ظہور حقائق تو خدا کے نور ہی کی بدولت ہے۔ تم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ جو آسمان اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی صف باندھے پر پھیلائے خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ خوب جانتا ہے، یہ سب جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اور سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور سب کے سب کو بالآخر اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو جمع کرتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر تہ بتہ کر کے انہیں گہرے اور گھنے بادل بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی بوندیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں، پھر خدا اس بادل کو پہاڑوں کی بلندی سے نیچے اتارتا ہے جس میں اولے ہوتے ہیں، پھر ان اولوں کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان اولوں سے بچا لیتا ہے۔ نزدیک ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک نگاہوں کی طاقت ہی کو ختم کر کے رکھ دے۔ وہی خدا رات اور دن کو پلٹے کھلاتا ہے، یا رات اور دن کے الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ حقیقتاً اس میں آنکھ کھولنے کا سامان اور سبق ہے نگاہ رکھنے والوں کے لیے، اور اللہ نے ہر جاندار، ہر چلنے پھرنے والی مخلوق کو ایک ہی طرح کے پانی سے پیدا کیا، مگر اس کے باوجود کوئی ہے کہ پیٹ کے بل چل رہا ہے، اور کوئی 2 پیروں پر، کوئی ہے جو 4 پیروں پر چل رہا ہے، غرض اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ حقیقتاً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے صاف اور واضح طور پر حقیقتوں پر سے پردہ اٹھانے والی، حقیقتوں کو نمایاں کرنے والی آیتیں اتار دی ہیں۔ اللہ آگے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کو دل سے مان لیا اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہوتے۔ جب بھی انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمات کا فیصلہ کر دیں، تو اچانک ان میں سے ایک فریق کترا کر الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حق کے ماننے میں ان کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سر جھکائے ہوئے بڑے اطاعت گزار اور اطاعت شعار بنے ہوئے آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں
منافقت کی بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم اور زیادتی کرے گا؟ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے یہی لوگ خود ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب انہیں اللہ اور پیغمبر کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ تو یہی لوگ دین و دنیا کی حقیقی ابدی بھرپور کامیابی اور ہر طرح کی بہتری حاصل کرنے والے ہیں۔ اس لیے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے تو وہی لوگ کامیاب اور بامراد ہیں۔ اور وہ لوگ اپنی طاقت بھر اللہ کے نام کی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور جہاد کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ کہیے کہ بس اتنی قسمیں بھی نہ کھاؤ، یہ تو اطاعت کا عام اور اولین تقاضا ہے کہ حکم ملنے پر حکم پورا کیا جائے، یا اتنی قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال ہم خوب جانتے ہیں، تمہاری حرکتوں کرتوتوں کا سب حال اللہ کو خوب معلوم ہے۔ آپ تو یہ فرما دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر اب بھی تم نے منہ پھیرا تو یہ بات بھی خوب اچھی طرح سے جان لینا کہ رسول صرف اور صرف اتنے ہی بوجھ کا ذمہ دار ہے جتنا بوجھ اس پر ڈالا گیا ہے، اور تم اس فرض اور بوجھ کے خود ذمہ دار ہو جس فرض اور ذمہ داری کا بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے۔ اب اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم خود ہدایت پا کر سیدھا راستہ حاصل کر لو گے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف کھول کھول کر ابدی حقیقتوں اور خدائی پیغامات اور احکامات کو تم تک پہنچا دے۔ ان کو منوانا اور ان پر عمل کروانا اس کا کام نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایماندار ہیں اور اچھے اچھے کام بھی کرتے رہے ہیں کہ وہ انہیں زمین پر اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور ضرور اقتدار عطا کرے گا ان کے اس دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو حالت امن و امان سے بدل دے گا۔ پس وہ میری بندگی مکمل اطاعت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اب جو اس کے بعد بھی حق کا انکار، کفر یا کفران نعمت کرے تو یہی لوگ فاسق یعنی حد سے گزر جانے والے بدکار ہوں گے۔ اور اس کفر یا کفر نعمت اور بدکاری سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز مراد حقوق اللہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو، اور زکوٰۃ ادا کرو یعنی انسانوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہو، اور ہر معاملہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس طرح امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تم پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے تو ان کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ وہ زمین میں قابو سے باہر ہو کر اللہ کو مجبور یا عاجز کر دیں گے یا زمین میں ہمیں ہرا دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ تو بہرحال جہنم ہی ہے، اور کیا ہی برا ہے وہ ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اے ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے ایمانداروں، ان غلاموں کے لیے جو تمہاری ملکیت میں ہوں اور تمہارے وہ نابالغ بچے جو ابھی عقل کی حد بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، ان پر لازم ہے کہ 3 وقتوں میں تمہارے پاس اجازت لے کر آیا کریں۔ نماز صبح سے پہلے، دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی سختی یا پابندی نہیں ہے۔ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا جانا اور چکر لگانا ہی پڑتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، ہدایات، احکامات اور اپنے ارشادات کو کھول کھول کر صاف صاف وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا،
علیم اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک سوجھ بوجھ کے ساتھ کام کرنے والا حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو کر عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں اسی طرح اجازت لے کر آنا چاہیے جیسے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات، ارشادات اور آیات کو تمہارے لیے واضح کر کے کھولتا ہے، اور اللہ سب کچھ اچھی طرح سے جاننے والا اور عقل و حکمت اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اور وہ بڑی بوڑھیاں جو جوانی سے گزری بیٹھی ہیں اور نکاح کی امیدوار بھی نہیں، تو اگر وہ اپنی چادریں یا اوپر کا دوپٹہ اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ سج بن کر اپنی زینت کی نمائش نہ کریں یا آرائش کر کے ادھر ادھر نہ پھریں۔ اگر وہ پارسائی اور حیاداری سے کام لیں تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی اندھا، لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کچھ کھا لے، اور نہ اس بات میں کوئی حرج ہے کہ تم خود اپنے گھروں سے کچھ کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے کھا لو یا اپنے بھائیوں، بہنوں، چچاؤں، پھپھیوں، ماموں، خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے ہاں سے کھا لو۔ اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم مل جل کر اکٹھا کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے آدمیوں پر سلام کیا کرو، یہ دعا کے طور پر اللہ کی طرف کا پاک، مبارک اور عمدہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں، ہدایتیں اور حقیقتیں واضح طور پر کھول کھول کر پیش کرتا ہے تاکہ شاید تم عقل سے کام لو۔ ایماندار یا مومن تو اصل میں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے مجمع کیا گیا ہے تو گھر واپس نہیں جاتے جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے اجازت طلب کر کے جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو واقعاً دل سے ماننے والے ہیں اور ایماندار ہیں۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی کچھ ضروریات کی وجہ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں، اور ان کے لیے اللہ سے معافی اور رحمت کی دعا بھی کیا کریں۔ حقیقتاً خدا بڑا ہی معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگ اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے پکارتے ہو، یعنی رسول کے بلانے کو عام آدمیوں میں سے کسی کو بلانا نہ قرار دو، یا رسول کی دعا کو آپس کے عام آدمیوں کی سی دعا نہ سمجھو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ دنیا ہی میں وہ کسی اور امتحان، فتنہ یا بلا میں نہ پڑ جائیں، یا ان پر کوئی سخت تکلیف دینے والی خدائی سزا نہ آ پہنچے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور تم نے جو طریقہ زندگی اختیار کیا ہے اس کو خدا خوب جانتا ہے، اور جس دن وہ لوگ خدا کی طرف پلٹیں گے تو خدا انہیں وہ سب کچھ بتلا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے، کہ اللہ تو ہر چیز سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ نہایت مبارک، یعنی اپنے کمال ذات کے ساتھ قائم و برقرار ہے وہ خدا جس نے یہ فیصلہ کی کتاب اپنے بندے پر اتاری تاکہ وہ بندہ تمام دنیا جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا، غفلت اور گمراہی کے برے نتائج سے ڈرانے والا ہو۔ یہ قرآن اس نے اتارا ہے جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور جس کے ساتھ اس کی بادشاہت، حکومت اور مملکت میں قطعاً کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا
اور ہر چیز کو ایک خاص اندازے پر بھی رکھا، یعنی ہر چیز کا بالکل ٹھیک ٹھیک پیمانہ مقرر کیا، جبکہ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے ایسے خدا بنا لیے جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے کسی نقصان پر قدرت رکھتے ہیں، اور نہ اپنے کسی فائدے پر، اور نہ موت پر اختیار رکھتے ہیں، اور نہ زندگی پر، اور نہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے پر۔ اور جن لوگوں نے حق بات کو ماننے ہی سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یا فرقان کچھ بھی تو نہیں ہے سوا ایک جھوٹ کے، جسے اس شخص یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس کو گھڑنے میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جو یہ لوگ لے کر آئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا، یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، یا یہ پرانی داستانیں ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے، اور وہی اس شخص کو صبح و شام پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اسے اتارا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں سے واقف ہے، حقیقتاً وہ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس پر کوئی فرشتہ اتارا گیا، وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نہ ماننے والوں کو ڈرانے دھمکانے والا ہوتا، یا پھر اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا پھر اس کے لیے ایک گھنا باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا پیتا۔ پھر ان ظالموں نے کہا، تم لوگ ایک جادو کیے ہوئے آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ بس دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیسی کیسی عجیب و غریب باتیں، مثالیں اور حجتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ تو ایسے بہکے اور ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ اب سیدھے راستے پر آنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے، یعنی یہ تو ایسے بہکے ہیں کہ اب کوئی ٹھکانے کی بات ہی ان کو نہیں سوچتی۔ بڑی عالی شان بابرکت یعنی از خود قائم اور برقرار ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو ان کی کہی ہوئی چیزوں سے بھی کہیں زیادہ اور بہتر چیزیں تم کو دے دے۔ ایک نہیں بلکہ کئی کئی جنت کے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور بڑے بڑے عالی شان محلات۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کے وقت کو جھٹلا دیا، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ جو بھی قیامت کے وقت کو جھٹلائے اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ بالکل تیار کر رکھی ہے۔ وہ آگ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو وہ لوگ اس کے غیظ و غضب کی شدید چنگھاڑ اور بہت تیز جوشیلی آوازیں خود سن لیں گے، اور جب وہ ٹھونسے جائیں گے اس کی کسی تنگ جگہ میں لوہے میں اچھی طرح جکڑے ہوئے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، تو اس وقت یہ لوگ خوب ہائے واویلا کر کے اپنی موت کو پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت نہیں بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، پھر بھی یہاں سے بچ کر نکل نہیں سکو گے۔ ان سے پوچھئے، یہ انجام اچھا ہے یا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت کے گھنے سرسبز و شاداب باغات جس کا وعدہ خدا سے ڈرانے والے اور اس کی ناراضگی سے بچنے والے متقین سے کیا گیا ہے؟ وہی جنت کے باغات ان کے اعمال کی جزا بھی ہیں، اور ان کے سفر کی آخری منزل یعنی ان کا آخری ٹھکانہ بھی۔ ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے، یعنی ان کی وہاں پر ہر خواہش پوری ہونے کا سامان ہے، وہ بھی وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہوئے۔ اور یہ تمہارے پالنے والے مالک کے ذمہ ایک ایسا واجب الادا وعدہ ہے جس کو پورا کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہی دن ہوگا جب خدا ان لوگوں کو بھی گھیر گھیر کر جمع کر لے گا اور ان کے خداؤں کو بھی گھیر لائے گا جنہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر ان سے پوچھے گا، کیا تمہیں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال ہی نہ تھی کہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آقا بنا لیں، مگر آپ نے ان کم بختوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو خوب خوب مال و دولت
اور سامان زندگی سے نوازا، یہاں تک کہ یہ اپنا سبق اور آپ کی یاد دہانیاں تک بھول گئے۔ غرض وہ تباہ و برباد ہونے والے لوگ تھے۔ دیکھا تمہارے جھوٹے خداؤں نے خود تمہاری ہی ان تمام باتوں کو جھٹلا دیا جو تم بکا کرتے تھے۔ پھر نہ تو تم اپنی سزا کو ٹالنے اور ہٹانے پر قدرت رکھو گے اور نہ کہیں سے کوئی مدد ہی پا سکو گے، اور اس پر یہ بھی کہ تم میں سے جس نے کسی پر کوئی ظلم یا زیادتی کی ہوگی اسے تو ہم اپنی بڑی سخت سزا کا خوب مزہ چکھائیں گے۔ اور آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، کیونکہ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے امتحان کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو کیا تم لوگ صبر و برداشت سے کام لوگے؟ یاد رکھنا کہ تمہارا پالنے والا مالک خوب دیکھنے والا ہے۔